سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے اور ایک بہتر صحت مند گھرانہ اور صحت مند معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ قلت خون یعنی خون کی کمی انیمیا جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسباب میں قلت خون کیا ہے، کہ خون کی کمی کیوں ہو جاتی ہے، کس وجہ سے ہو جاتی ہے۔ قلت خون کے اسباب میں سب سے اہم تو خون کا ضیاع ہے، جو مختلف مقامات اور وجوہ سے ہو سکتا ہے، جن میں سے چند تو طبعی ہیں اور کچھ غیر طبعی ہیں۔ خون ضائع ہونے کی اصل جگہ معدہ اور آنتوں کے حصے ہیں۔ بہرحال خون دانتوں سے بھی آ سکتا ہے، کھانے کی نالی کے زیریں حصے پر خراش سے بھی آ سکتا ہے، معدے میں خراش یا زخم یا السر سے بھی آ سکتا ہے، بواسیر سے بھی جیسے پائل کہتے ہیں جن کو، اس سے بھی آ سکتا ہے۔ معدے کا زخم اسپرین کھانے سے ہرا ہو سکتا ہے اور جریان خون کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آنتوں میں جو طفیلی کیڑے ہوتے ہیں وہ خون کو چوس چوس کر قلت خون کا باعث ہوتے ہیں، اور اس کے لیے تو ہمارے جیسے ملکوں میں جو گاؤں دیہات کی سطح پہ بے انتہا لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ جو کہ گاؤں دیہاتوں میں کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور ننگے پیر زیادہ پھرتے ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیٹ کے کیڑے جو ہوتے ہیں، پیراسائٹ جو ہوتے ہیں، پیٹ کے کیڑے جو ہوتے ہیں نا، وہ زمین میں وہ ان کے انڈے وغیرہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ننگے پیر پھرتے ہیں تو ان کی جو انگلیوں کے بیچ کے حصے نرم کھال جو ہوتی ہے اس سے جب لاروے نکلتے ہیں تو وہ اس کے اندر جگہ بنا لیتے ہیں اور دوران خون کے ذریعے چلتے چلتے اندر لنگز میں چلے جاتے ہیں۔ جب لنگز میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے سانس کی بیماری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اوپر آتے ہیں اور آ کے معدے کی میں کھانے کی نالی کے ذریعے معدے میں چلے جاتے ہیں، اور جب معدے میں جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں پہ جا کے ہر ایک جو خون کی نالی ہوتی ہے باریک باریک اس کے اندر چپک جاتے ہیں اور وہاں سے خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو بڑی بیماری ہے یہ خون چوسنے کی، وہ ہمارے جیسے ملکوں میں ہوتی ہے، اور لاکھوں لوگ تقریباً پوری دنیا میں 1 ارب لوگ جو ہے نا وہ اس بیماری سے، جو پیٹ کے کیڑوں کی جو بیماری ہوتی ہے اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اور ایک ریسرچ آئی ہے، ایک اسٹڈی آئی جس کے اندر بتایا گیا کہ یہ پیٹ کے کیڑے جو ہیں روزانہ 70 ملین لیٹر بلڈ روزانہ چوستے ہیں، یعنی کہ انسانی جو بلڈ ہوتا ہے، انسانی خون جو ہوتا ہے، یہ والے جو کیڑے پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں تو 70 ملین یعنی 70 لاکھ لیٹر روزانہ تقریباً جو ہے نا یہ بلڈ چوس جاتے ہیں، یہ خون چوس جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا بلڈ کی قلت، جو خون کی کمی ہوتی ہے، یہ کیڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا صرف گاؤں دیہات کے لوگوں میں ہوتی ہے، ان میں تو بہت بڑی آبادی جو ہے نا اس کا شکار ہوتی ہے، لیکن اچھے خاصے جو صحیح لوگ ہوتے ہیں، اچھے معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو سانس کی بیماری ہے تو ضرور کیڑوں کا بھی یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے، فیکل میٹر کا ٹیسٹ کرانا چاہیے، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ کہیں پیٹ میں کیڑے تو نہیں ہیں، یا خون کی قلت کا شکار دیکھیں تو ضرور یہ والا ٹیسٹ کرائیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی بیماری ہے لیکن اس کی دوا بہت ہی مجرب اور بہت ہی چھوٹی سی ہے۔ اس کا علاج دنیا کا شاید سب سے آسان ترین علاج ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی دوا کی شیشی ہوتی ہے، اس کو آپ کو رات کو پی کے سو جانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد صبح کے وقت سارے کے سارے کیڑے جو ہے نا باہر آ جاتے ہیں۔ تو بہت ہی آسان اور سستا علاج ہے، لیکن اتنی بڑی بیماری اگر آپ سوچیے کہ خون کی کمی ہو جائے تو 10 بیماریاں اور حملہ کر لیتی ہیں انسان کے اوپر۔
سستی، کاہلی اور پریشانی، اور پھر ظاہر ہے کہ جب خون کی کمی ہوتی ہے تو اور بھی بیماریاں آ کے حملہ کر لیتی ہیں اور انسان اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا. تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ فیلنگ ہو کہ خون کی کمی ہو رہی ہے، آپ نے ٹیسٹ کرایا، پتہ چلا خون کی کمی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کے کیڑوں کا بھی ضرور آپ ٹیسٹ کرا لیں، یعنی کہ فیکل میٹر کا ٹیسٹ کرا لیں، اسٹول ٹیسٹ کرائیں، تاکہ اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کہیں پیٹ میں کیڑے تو نہیں ہیں، اور اگر ہوں تو اس کا علاج بہت آسان ہے. ایک دفعہ آپ لے لیں اور اس کے بعد پھر آپ کو دیکھیے گا آپ کو کتنا زیادہ سکون محسوس ہوگا، اور یہ سب چیز ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرائیں، اگر پھر بھی کچھ رہتا ہے تو پھر ایک دفعہ اور لینا ہو، لیکن یقین کریے کہ آپ ایک دفعہ ہی میں بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، بہت جو ہمارے جیسے ملکوں میں بہت عام ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ اپنے بچوں کو خود بھی ہمیشہ جوتے پہنیں، زمین پہ ننگے پیر نہ پھریں. ہزاروں جراثیم، بیکٹیریا، دنیا بھر کی چیزیں جو ہے نا زمینوں میں ہوتی ہیں، کھیتوں میں، باغوں میں ہوتی ہیں. تو ہمیشہ جوتے پہنے رکھا کریے، جرابیں پہنے رکھا کریے، تاکہ کیڑے جو ہے نا اور اس قسم کی چیزیں آپ کے پیروں کے راستے جو ہے، اور پیر میں کبھی کبھی پیر پھٹ جاتے ہیں، پیر میں زخم ہو جاتے ہیں، تو اس کے ذریعے بہت سی چیزیں جو ہے نا آپ کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں. تو کوشش کریے کہ ہمیشہ جوتے پہنے رکھیے. اس کا نشانی یہ ہے کہ چمکدار اور کالے رنگ کا جو اسٹول پاس ہوتا ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ معدے کی جو حصہ ہے اس میں شدت سے خون ضائع ہو رہا ہے. خون جب شدت سے ضائع ہو تو ظاہر ہے کہ واضح طور پر نظر آتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس قدر خفیہ ہوتا ہے کہ نظر آنا تو درکنار اس کا احساس تک نہیں ہوتا. ہمارے جسم سے خون خارج ہو رہا ہے، 2-3 لیٹر خون اگر اچانک اور فوری طور پر ضائع ہو جائے تو آدمی مر بھی سکتا ہے، جیسے کسی حادثے میں چوٹ لگنے کے بعد خون ضائع ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اگر صرف نصف لیٹر یعنی آدھا لیٹر خون ہفتہ وار نکال لیا جائے تو 1 ماہ تک نہ بظاہر کسی کمی کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کی وجہ سے علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جسم اس کمی کو افزائش خون کر کے پورا کر لیتا ہے. لیکن یہ خون اسی طرح ضائع ہوتا رہے تو پھر خون کی قلت نمایاں ہوتی ہے. خون ضائع ہونے کے دیگر وجوہ بھی ہیں، جس میں ہر مہینے خواتین کا جو خون ضائع ہوتا ہے، جو زیادہ دن اور زیادہ شدت سے رہے تو بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے. نکسیر بھی اس کا سبب ہے کہ جیسے گرم ممالک میں، ہمارے جیسے ملکوں میں خون شدت سے بہہ جائے تو اکثر یہ نکسیر پھوٹتی رہتی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اور بھی اسباب بتائیں گے آپ کو کہ قلت خون کے اور کیا اسباب ہیں.